سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر محمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پاک صاف گناہوں سے دھلی ہوئی زندگی نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں اور پاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے جائے. دوستو، یہی ایک ہماری کوشش ہے کہ گناہوں سے انسان بچے. گناہ سے بچیں گے تو پاک ہوں گے، گناہ نہ کریں گے تو صاف و شفاف ہوں گے. گناہ کے ساتھ تو انسان کوئی پاک نہیں ہوتا. دیکھیں آپ، عجیب معاملہ انسان کا کہ جانتے پوچھتے بھی انسان گناہ کرتا رہتا ہے. گناہوں سے آگے بھی ایک آج کل تو دور تو بڑا خطرناک اور فتنوں کا دور ہے. اس سے بھی بڑی ایک اور چیز جو ہے کہ زندگی کا جو سٹائل ہے ہمارا وہ ایسا ہو گیا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منمانی زندگی ہے ہماری. اپنی من سے چلتے ہیں، جو دل کرتا ہے بس اس زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں. یہ تو زندگی انسان کی بالکل بیکار ہے. کوئی گائیڈنس قبول نہیں کرتے ہم، جبکہ اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ مکمل طور پر اسلام پہ داخل ہو اور اسلام پہ مکمل پریکٹس کرو. تو یہ زندگی ادھوری ہے اور یہ خطرناک زندگی ہے آخرت کے حساب سے. جی دیکھ لیں آپ، سزائیں ہیں، اس پر اللہ ناراض ہے بندے سے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مکمل اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. بس کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے اس میں. ہر چیز کی تو کوئی وجہ ہے. آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا حال ہے دنیا کا اس وقت؟ سمجھدار سے سمجھدار انسان بھی جو ہے اس منمانی زندگی میں ڈوب جاتا ہے اور چلنا لگتا ہے. آخر کوئی وجہ ہے اس کی. یہ جو دل ہے اس میں بڑے مرض ہیں، بڑے مراض ہیں اس دل کے اندر، اور خطرناک سے خطرناک مرض ہیں جو دل کے اندر موجود ہے انسان کے. دھوکہ دیتے رہتے ہیں ہمیشہ. ایسے ایسے مرض ہیں کہ انسان ہر وقت دھوکے میں ہی رہتا ہے. انہیں مرضوں میں سے ایک مرض ہے بڑا خطرناک، اور جب تک وہ مرض دور نہیں ہوتا تو انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا. یہ دیکھ لیں، اس مرض کو انسان دور کرے گا تو پھر سیدھا راستہ اختیار کر سکتا ہے. وہ عجیب و غریب قسم کا جو مرض ہے. مرض یہ ہے کہ دل سے انسان کے جواب طلبی کا احساس ختم ہو گیا ہے.
نہیں سمجھے؟ ہمارے دل سے ایک احساس، ایک سینس ختم ہو جاتا ہے. کون سا سینس ہے؟ جواب طلبی کا. تھوڑا سلیس کر دیں اس کو تاکہ سمجھ آئے آپ کو بات. کہ جس وقت انسان کے دل سے جواب طلبی کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو برف فارغ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی من مانی زندگی گزارتا ہے. جواب طلبی کیا؟ یہ کون سا احساس ہے؟ جواب تو سمجھتے ہیں، جواب طلبی یعنی طلب کرنا، کہ ہم سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ ہم نے کسی کو جواب ہی نہیں دینا. اس کو کہتے ہیں جواب طلبی، کہ میں نے کسی کو جواب ہی نہیں دینا. میں تو کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے ہی نہیں، پوچھ ہوگی نہیں میری، کوئی پڑھائی نہیں میرا باس ہی کوئی نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، شاید اور اچھی طرح سمجھ آیا. کہ وہ ایسا محکمہ ہے ایک، کہ جس محکمے کے اندر کوئی جواب طلبی نہیں ہے، باس نہیں ہے کوئی، آپ کا باس نہیں ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ کوئی 9 بجے آئے گا، کوئی 8 بجے آئے گا، 7 بجے آئے گا، کوئی 12 بجے چھٹی کر دے گا، کوئی کام کرے گا، کوئی بیٹھ کے ٹیلی فون کرتا رہے گا، کوئی سگریٹ پینے کھڑا ہو جائے گا، کوئی چائے پیے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ جب اس محکمے میں کوئی باس ہی نہیں ہے، سمجھ کے بات، جب باس نہیں ہے اس محکمے میں، فری باس ہے وہ، کہ جی کام کرو. اب وہ کام کرنے والا کیا ہوگا؟ 10 بجے آ رہے، کوئی چھٹی ہے، پھر من مانی چلو آج 8 بجے چلتے ہیں، یار چلیں آج میں نے تو یار بہت ضروری کام، میں نے اپنی بیوی کی شاپنگ کرانی ہے، بس 12 بجے اٹھ کے چلا جائے گا. جو چاہے آدمی کر رہا ہے اس محکمے کے اندر. محکمہ ترقی کر سکتا ہے بھائی؟ مجھے بتائیں، بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا؟ نہیں. اور ایک محکمہ ایسا ہے کہ جس کے اندر جواب طلبی ہے، کہ آپ نے کتنا کام کیا، آپ کتنے بجے آئے، آپ نے فلاں کیا ہے، کیوں نہیں ہے. آپ بھی تو ماشاءاللہ دکانیں کو چلاتے ہی ہوں گے، آپ بھی تو کام کرتے ہوں گے، آدمی نہیں کرتے ہوں گے. کسی ایسے آدمی کو برداشت کریں گے آپ کہ آپ نے دکان 9 بجے کھولنی ہے اور 12 بجے آ رہا ہے، وہ کہتے تنخواہ دے دے، 3 دن کے بعد اس کی چھٹی کر دیں گے، جا بھی تم بس ساری جان چڑھی جا، اسی آپ پہ کر لیں گے کام. ہے یہ نا؟ تو دونوں فرق کیا ہو گیا؟ کہ جہاں جواب طلبی ہوگی، پوچھنے والا ہوگا، کوئی باس ہوگا، تو آدمی وہاں احتیاط کرے گا، یار 8 بجے ٹائم، جلدی چلو گے، نوکری سے نہ نکال دے، بھائی کام بھی کرنا ہے میں نے. وہاں نہ وہ ٹیلی فون چلائے گا، نہ وہ بیٹھ کے چائے پیے گا، بلکہ نماز کا بھی وہ باس ٹائم دے گا تو وہ ہلے گا، نہ وہ بھی نہیں ہلنے لگا بیچارہ. اور باس نے کہہ دی نہیں نماز تم نہیں پڑھنی، تو وہ مجبور ہے کہ نوکری نہ نکل جائے میری. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہاں کوئی آدمی جواب طلب والا بیٹھا ہے کہ پوچھے گا تم نے کام کیا ہے نہیں کیا، تب تنخواہ دے گا. اور جہاں جواب طلبی نہیں ہے انسان کیا کرے گا؟ مزے کرے گا. تو کیا ہوا؟ ہمارے دل سے جواب طلبی کا احساس ختم ہو گیا کہ یہاں کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، چھٹی کرو. جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے انسان کے دل سے، وہ نماز پڑھنی نہیں پڑی. کیوں؟ کہ نماز پہ آپ کو کون اٹھاتا ہے؟ نماز پہ کون سا خوف اٹھائے گا؟ یار اگر میں نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، میں دوزخ میں چلا جاؤں گا. اٹھیں گے ایک دم اٹھیں گے. روزہ کون رکھائے گا آپ کو؟ یار اگر میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا اس کا، میں نے مصیبت ہو جائے گی. یار حرام سے کون بچائے گا آپ کو؟ یہ احساس بچائے گا کہ یار یہ تو میں بڑا غلط کام ہو جائے گا میرے سے، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. تو جس قدر یہ احساس طلبی یہ ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے گا الحمدللہ، اسی قدر اللہ کا وہ فرمانبردار بندہ بنتا چلا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح یہ گھٹتا چلا جاتا ہے آدمی سے نافرمان ہوتا چلا جاتا ہے، اسٹیج پہ جاتا رہتا ہے، اور جو جس کے اندر سے بالکل ختم ہو جائے گا وہ بالکل ہی آدمی چٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر اس کو تو جو کر رہا ہے، اب جب گناہ انسان سے سر زد ہوگا تو یقیناً یہ ہماری کیفیت اس وقت یہ ہوگی کہ ہمیں اس وقت جواب طلبی کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے اللہ ہم سے دیکھ لیا، اللہ ہم سے پوچھ لے گا. یار یہ کیسے ہوگا؟ نماز چھوڑ سکتا ہے آدمی؟ نہیں. کسی تیسرے آدمی کا نہیں ہوگا یار میرے چاچا کیا کہے گا، میرا فلاں آدمی کیا کہے گا، میرے پیر صاحب کیا کہیں گے، میرا وہ کیا کہے گا. نہیں، خوف کیا ہوگا؟ اللہ کیا کہے گا. جمپ مارتا ہے آدمی بستے سے،
اور جب یہ ہے ہر وقت انسان اپنا تجزیہ کر سکتا ہے بہت آسانی سے کہ جب اللہ کا حکم اتر رہا ہے اور اس حکم کو آپ نہیں بجا لا رہے تو ایک ہی خوف وجہ ہے کہ ہمارے اندر احساس جو تھا نا وہ مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور آج کم ہوگا اس سے بابت کم ہوگا، کیونکہ دو طاقتیں کام کر رہی ہیں، نفس اور شیطان. وہ آپ کے اس احساس کو کم انجیکشن لگاتی رہیں گی کہ اس میں احساس جاگنے ہی نہ دو، اس احساس کو دبا دو، یہ پھر کر ہی نہیں سکتے. یہ ہوگا ہے ہی نہیں، اس احساس ہی نہیں کہ پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے اٹھے گا. اپنے لوگ تو 5 بجے 6 بجے اٹھ رہے ہیں نماز کے لیے، ایک بار 10 بجے 12 بجے اٹھ رہے ہیں. ایک کو تو ناشتہ نصیب نہیں ہو رہا اٹھ کے، اور دوسرا مرغی بھی کھا رہا ہے، انڈے بھی کھا رہا ہے. فرق دیکھیں. تو جن کی یہ ذہن کمزور ہوتے ہیں، جو بیچارے مراحل میں مبتلا ہوتے ہیں کل بھی، تو وہ پھر کمپیئر کر لیتے ہیں، دیکھو یار ہم تو نماز پہ بھی اٹھے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں مل رہا، اور یہ جناب نماز آپ کچھ بھی نہیں پڑھتا، یہ انڈے کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اس کا تو بڑے مزے ہو رہے ہیں. یہ ایک اور امتحان رہتا ہے انسان کے ساتھ. دیکھیں آپ، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ انڈے نہیں کھا رہا، وہ تو ڈنڈے کھا رہا ہے. حقیقت میں اس کو جو مزے لگے ہیں وہ اللہ نے اس کو ایک اور عذاب میں مبتلا کر دیا. اس سے بھی زیادہ بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اس کو یہ احساس پیدا ہی کبھی نہیں ہوگا کہ میں غلطی پر ہوں. کوئی تکلیف ہی نہیں آنے دیتا اللہ تعالیٰ، اس کو تکلیف ہی نہیں آنے دیتا. یہ ایک بہت بڑا اور مرض انسان کے دل میں پہنچاتا ہے. تو جس وقت آدمی یہ دیکھے کہ بھائی مجھ سے جہاں کمزوری ہو رہی ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یا میں یہ کر چکا ہوں، تو اس وقت اگر اس میں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ میں اللہ کو اللہ دیکھ رہا ہے، کیا ہوگا. حضرت عمر کا زمانہ تھا، شاید پہلے ہی سنیے، بڑا عمدہ قصہ ہے یہ. معلوم ہے آپ حضرت عمر کیا تھے، کیا مقام تھا آپ کا، صحابی تھے، کیسے صحابی تھے. اس کو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر فاروق کیا چیز تھی، آپ خود سوچیں. اب وہ امیر مومنین کا زمانہ ہے، وہ جا رہے ہیں سفر میں، اکیلے ہیں، کسی مشن میں جا رہے ہیں اپنے. وہ تو ایسے امیر مومن تھے کہ رات دن گھومتے پھرتے تھے اپنے رائے کا حال پوچھنے کے لیے. کیوں عمر بیٹھے رو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا چیز رولا رہی تھی ان کو؟ احساس. سبحان اللہ. اللہ کا احساس تھا کہ اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا، اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو کیا کروں گا. اتنا بلند احساس تھا، اتنا بلند احساس تھا کہ اللہ نے نبی نے فرما دیا، اتنا بلند احساس ہے عمر کا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو یہی ہوتا. جب مٹتا ہے اس زمانے کے لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں جن کے احساس مٹے ہوئے تھے. وہ ابو جہل تھے کہ نبی سامنے کھڑے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کچھ. چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو پھر بھی احساس نہیں ہو رہا ہم گناہ کر رہے ہیں. پھر وہ سیٹی مارتے پھر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں ننگے پھر رہے ہیں، اور عورتیں فاشی کرتے پھر رہے ہیں. تو پورے زمانے کی چیزیں ہم نے دکھائی ہیں. بھائی یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ ہم سے گناہ کیوں ہو رہا ہے. احساس ختم ہے. حضرت عمر کا زمانہ تھا تو سفر کر رہے تھے کسی وجہ سے، تو اکیلے تھے، گزر ہوا کسی جنگل سے، ریگستان سے. تو بھوک بھی لگی، ان کو پیاس بھی لگی تھی. تو وہاں دیکھا ایک گڈریا تھا، ایک گڈریا سمجھتے ہیں، شیفرڈ جو چلاتا ہے، بکری کو چلاتا ہے. تو معاشرت سے بکریاں میں بات کرتا ہوں، اس سے گیا کہ بھائی السلام علیکم. تو وعلیکم السلام. اس کو کیا بتایا عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ بکریاں تمہارے یہاں ہیں، میں مسافر ہوں، مجھے بھوک بھی لگی ہے اور پیاس بھی لگی ہے. عرب تو پتہ ہے بہت وہ ہوتے ہیں، کہتے میں تو غریب آدمی، میں آپ کو کیا کر سکتا ہوں. کہتے نہیں آپ کچھ نہ کریں، اس طرح کریں، ایک بکری کا ہے اس کو دودھ مجھے دے دیں اور یہ پیسے لے لیں آپ. دیہاتی، ان پڑھ، جاہل، غلام، شیفرڈ حضرت عمر کو جواب دے رہے. کہتا نہیں مولانا بات یہ ہے کہ یہ آپ غلط سمجھیں، مطلب یہ بکری میری نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں، میں تو چڑھاوا ہوں، میں تو نوکری کرتا ہوں. تو کسی مالک ہے بکریوں کا. دیکھیں ذرا نبی پاک کا زمانہ تھا، کتنا قریب زمانہ تھا، تو ہر آدمی کا احساس اتنا جگہ ہوا تھا. اللہ کے نبی جی فرمایا جیسے جیسے میرے سے زمانہ دور ہوگا نا، ان کے احساس ختم ہوتے چلے جائیں گے. کیا ہوگا ہمارا اس دنیا میں جو گناہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ احساس سے تل بھی ختم ہو گئی. ایسا ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے یہاں باس ہی نہیں ہے، یہاں قرآن ہی نہیں ہے.
اللہ کی کمانڈمنٹس نہیں ہیں یہاں، ختم ہو گئے ہیں. ادھر سے بھی ہوتا ہے، ممبر بھی ہو رہا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، تعلیم بھی ہو رہا ہے، ورد بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن احساس نہیں ہے انسان کے اندر. کیوں کہ ابھی یہاں سنتے ہیں کہ بھئی فلاں نہیں کرنا آپ نے، ہم جا کے فلاں کوئی کام صبح کر رہے ہوتے ہیں اور پھر سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کیوں کیا. یہ میری باتیں غور سے سنا کریں آپ، پھر بعد میں اس کے کیسٹ بھی سنا کریں، میں کس سے نہیں سناتا. انشاءاللہ میری باتوں کو غور سے سن کے عمل کر لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مجالس جو یہ سستی مجالس نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میرے غور طرف ہے. جو بن گیا الحمدللہ بن گیا، بننا بہت مشکل ہے، یہ بھی میں کر دیتا ہوں، لیکن اس کو معمولی بات نہیں سمجھے آپ. حقیقت بتا رہا ہوں، نہ مجھے شوق ہے بولنے کا، میں تو ویسی لوگ کہتے ہیں بہت بولتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے. بغیر مقصد کے جب تک اللہ کی طرف سے میرے دل میں نہ آئے بات نہیں کرتا ہوں. میں آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ ڈالتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ نے کوئی دل چیز میرے دل میں ڈال دی، اور سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کی بات کرتا ہوں اللہ سے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ مجھے سخت اصلاح کی ضرورت ہے، اور میں فلاں مجلس میں جا رہا ہوں، ایسی بات کریں کہ میری بھی اصلاح ہو اور حضرات کی بھی اصلاح ہو جائے اور امت کی اصلاح ہو جائے. اچھا امت کی اصلاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے انتظام بھی کراتا ہے الحمدللہ. بغیر کہ کچھ ایسا اللہ نے انسان پیدا کر دیے، اللہ ان کی زندگی کو برکت دے کہ وہ میری ان باتوں کو لکھ رہے ہیں. ایسا اللہ نے جذبہ ڈالا ان پہ کہ کبھی ان کو شوق اور ذوق اس لائن پہ تھا ہی نہیں، لیکن دیوانگی کے ساتھ لکھے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور ہماری 4 جلد بھی نکلنے والی ہے مکتوبات. حالانکہ میں نے نہ کسی سے کہا نہ کچھ، بالکل نہیں الحمدللہ، میرے ذوق ہی نہیں ہے. میں تو اس شیخ کا مرید ہوں کہ جن زندگی میں کبھی ایک تحریر بھی نہیں کی اس نے، تو وہ بھی یہ شجاع میں نے حضرت سے کہا تھا، حضرت خدا کے واسطے لوگ وہاں پوچھتے ہیں کہ آپ آگے پیچھے بھی کوئی ہے یا نہیں ہے. میں پھنسا ہوں ایسی جگہ انگلینڈ میں، بہت جہالوں سے میرا واسطہ پڑا ہے. تو بولٹن جب تک میں نہیں آیا تھا، میں مختلف لوگ جو ہیں وہاں پہ مختلف عقیدے کے لوگ ہیں، تو مذاق اڑاتے ہیں میرا. جوان لڑکا ہے، اس نے کہا یہ کہاں پیر بن گیا، اس کے پیچھے آگے ہے ہی نہیں، اس کا بتاؤ تمہارا سلسلہ کون سا ہے. اور میں کہا ہمارا ہے ہی کوئی سلسلہ نہیں، آپ نے لکھا ہی کچھ نہیں ہے. تو لوگ تو پوچھتے ہیں، مجھے بڑی شرم آتی ہے. آپ مہربانی فرمائیں کچھ شجرا لکھ دیں. سبحان اللہ. حضرت صاحب نے بھی 1 ہفتے کے اندر وہ اشعار لکھے شجرے کے، آپ زبانی یاد کریں دعاؤں کے لیے. اس کو اتنے خوبصورت اشعار ہیں، وہ دعائیں یاد نہیں. الحمدللہ کوئی چیز پہلو ایسے نہیں اشعار کے دعائیں نہ موجود ہوں اس کے. پھر حضرت نے مجھے حکم فرمایا کہ اب تم مجھ سے لکھوا لیا ہے تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے، آپ اس ملک کے اندر ہیں اردو لوگ کم سمجھتے ہیں، ان کو انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے دیں. یہ مجھے کیا کیسا تھا، ایک دفعہ پوچھے مجھ سے تم نے کیا نہیں کیا، اور میں اس وقت تک نہیں کیا تھا. تو یہ سب بسم اللہ ہوتی ہیں چیزیں. تو میں تو اس شیخ کی بھائی جوتیں اٹھانے والا ہوں، اور میں تو اس چیز نہیں، لیکن اللہ نے خود ہی انتظام کرا دیتے ہیں ذوق شوق سے. کتنے بلند ہوں گے شخص کے درجے بھی الحمد للہ یہ کام کر رہے ہیں، میرے لیے تھوڑی کر رہے، وہ تو مشائخ نقشبند کام کر رہے ہیں. سلسلہ نقشبند میں کوئی بھی جو خدمت کرے گا، یاد رکھیں وہ شیخ کی خدمت نہیں کر رہا، پورے سلسلے کی خدمت کر رہا ہے. وہ تو نمائندہ بیٹھا ہے. آپ اپنے اس شیخ سے محبت کر رہے ہیں، اس شیخ سے محبت نہیں کر رہے بلکہ پورے سلسلے سے محبت کر رہے ہیں. سب کی برکات اور توجہات آتی ہیں. میں آپ کی بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ کی. اب تو سبوں کا تھوڑا سا ادھر آ گیا تھا چلتے چلتے بات عجیب بات کہی ہے، اور جب میں سوچتا ہوں تو میں کیفیت میں اتر جاتی ہے. فرمایا کہ تم اس کو جو ذکر قلبی ہے ہمارا نقش بندی سے، اس کو تم معمولی چیز سمجھتے ہو. کہتا ہے میں فضل قریشی تمہیں بتاتا ہوں کہ جس وقت بندہ ذکر قلبی میں یعنی مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اس وقت ارواحوں کا بروز ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی ارواحیں ہیں وہ اس قلب کے اوپر اپنا خوراک لینے کے لیے آتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ جو دل اس کا ہے اس میں ذات سے آواز گیا خوراک بن جاتا ہے. نہ صرف فرشتے آتے ہیں بلکہ وہ روحیں طیبہ جو ہیں، جو کبھی کھانے کھاتی تھیں، روٹی کھاتی تھیں، جتنی بھی روحیں مشائخ کی اولیاء اللہ کی یہ پاک روح ہیں، تو وہاں تو روٹی نہیں نہ کھائیں گی، ان کی روح میں ذکر اللہ بن جاتا ہے. پھر یہ صاحب کش لوگ تھے، جس وقت بیٹھتے ہیں اللہ کے ذکر میں تو بڑے ہوش سنبھل کے بیٹھا کریں.
پتہ نہیں اللہ نے ہمیں کیسی دے دی بڑی نعمتیں. ہمارا تو وہ ہے جسے نظام سکے کو حکومت مل گئی تھی نا, جانتے ہیں آپ کا رشتہ دار تھا نا نظام سکہ کیا ہندوستان کے اندر ایک جس نے حکومت کی تھی, نظام سکے کا نام سنا ہے, جسے اچانک حکومت مل گئی تو تھا سکہ, پتہ نہیں کوئی کہانی ایسی الٹی سی, تو اس کو حکومت مل گئی, وہ بادشاہ بن گیا, تھا سکہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ تو بڑی مصیبت ہے, پتہ نہیں کون سی زبان کے لوگ میرے سامنے بیٹھے نہ اردو سمجھتے نہ فارسی, نہ وہ مجھے آتی ہی نہیں گجراتی. یہ بڑی مصیبت, کہاں پھنس گیا ہوں یار. سکہ کہتے ہیں جو ماشکی نہیں ہوتا, یہ بھی نہیں آپ کی زبان میں, ماشکی بھی نہیں پتا. ماشکی اس کو کہتے ہیں جو کس زمانے میں پانی نہیں تھا, پانی تو گھروں میں پانی بھر کے تھے پھر پانی پہنچاتے تھے, اس کو ماشکی کہتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں اس میں گجراتی میں؟ پکال. وہ تھا ایک بیچارہ, اس کو بنا دیا بادشاہ نے, کون سا نظام الدین بادشاہ تھا سکہ. اس نے کہا ٹھیک ہے تو اتنی حکومت دیتا ہوں. تو اس نے کہا جی میں, اس نے پھر اپنا جو کام کرنا تھا وہی کام کیا نا. ہمارے صاحب یہی کہ پتہ ہے ہمیں کیسے اللہ کا ذکر مل گیا, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. جب میں مشائخ کرام کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں, خدا کی خود اپنے دور کے مشائخ کو دیکھتا ہوں, اس اللہ کے نام کو سیکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا محنتیں کی ہیں, کتنے کتنے مجاہدے کی اس اللہ کے نام کو سیکھنے کے لیے. خود یہ عاجز اس اللہ کے نام کو سیکھنے کے لیے جب حضرت صاحب پر جاتا تھا تو میرا کوئی اگلا مقام تو نہیں تھا, الفلاح مسجد تو نہیں تھی نا, 10,000 میل دور مجھے جانا پڑتا تھا حضرت صاحب کے پاس جانے کے لیے. سیکھنے کیا جاتا تھا جو آج آپ نخرے کے ساتھ یہاں آتے ہیں, منتیں کرتے ہیں آپ کو جو ٹیکس جاتے ہیں, اور پھر وہ کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا بیچارہ نظام چلائے ہوئے ہیں, اور وہ جاتے ہیں فلاں جاتے ہیں, ٹیلی فون کی میسج جاتے ہیں, اور اتنے انتظاموں کے بعد بڑے نخرے کے ساتھ پھر آپ لوگ جمع ہوتے ہیں. تو ملے گا تو اتنا جتنا انسان کوشش کرتا ہے, تب بھی آپ کچھ نہ حاصل کریں تو کیا فائدہ, نہیں بتایا. بہت بڑی چیز, کتنی بڑی بات کی کہ جیسے انسان ذکر قلبی کے اندر بیٹھتا ہے اس کی حیت سمجھتے ہیں, شیپ اندر کی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, بندور کا گولا بن جاتا ہے, کیونکہ اس میں ذات اللہ ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعریف کرتے ہیں اپنے ذکر کی, کتنی بڑی تعریف کی ہے, اس کی کل بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ اس آیت میں, آپ اندازہ لگائیں. تو خاص طور پہ ذکر قلبی جو ہے, کیونکہ ذکر قلبی کیا ہے کہ یہ وہ پوزیشن ہے کہ جس وقت انسان سب سے فارغ ہو جاتا ہے, آنکھ بند کی نہیں, زبان منہ دل سب بند ہو گئے, منہ سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا. وہ دل جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے انسان کے وجود کے اندر, اس کے اندر کوشش کر رہا ہے اللہ 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 کرنے کی, تو کیا جواب نہیں آئے گا اللہ کا. پوری آسمان کی روحیں جو ہیں الحمدللہ مشائخ کرام کی روحیں جو ہیں اس دل پہ روز فرماتی ہیں, نزول فرماتی, شکر دیتی ہیں. اللہ مجھے تو نہیں پتا, یہ حضرت فضل الکشی رحمۃ اللہ کا قول ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ تو یہ کہیں گے ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا, ہم تو یہی نہ کل دیکھنے لگیں گے دل کی طرف کون آ گیا کون جا رہا ہے, فلاں حضور آئی ہے نہیں ہے, کچھ نہیں بتا رکھا. تو بھائی بات کیا چل رہی تھی ہماری کہ جب انسان کا احساس ختم ہو جائے, جواب طلبی پوچھنے والا ہے نہیں, تو پھر وہی ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے جس میں کتنے بجے آؤ, ہمارا وہی بن گیا پوری دنیا کے اندر. حضرت نے کہا بھائی دے دے نا دودھ, پیسے لے لے. اس نے کہا جناب غلط سمجھے, میں مالک نہیں ہوں. سبحان اللہ. آج کا کوئی آدمی ہوتا کہتے لاؤ جی دے پیسے, کتنا چاہیے دودھ جناب, کوئی اور ہے پیچھے آپ اس کو بھیج دیں, میں یہیں بیٹھا ہوں, اس کو بھی دوں گا, شام تک میں یہیں ہوں, اس کو چلا رہا ہوں, انشاءاللہ ساری بکریاں خالی کر کے ہی جاؤں گا یہاں سے. اس نے اپنا فارم کھول لینا میرے ہاتھ میں. اب پھر کہنا تھا مجھے کیوں نکالا, ہمارا تو یہ پورا ملک خالی پھر کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے, تو میرے بھائیو اس نے حضرت عمر ہلے تھوڑے سے, واہ کیا کہہ رہے غلام. کہتے جی یہ میں مالک نہیں حضور, یہ مالک جو ہے اور ہے اس کا, میں تو بکریاں چرانے آتا ہوں, شام کو جاؤں گا حوالہ دے دوں گا, یہ بکریاں جب تک میرے پاس ہیں مالک وہ ہے میری, اس نے مجھے امانت دی ہوئی ہے. سبحان اللہ, امانت کتنی بڑی بات ہے کہ جی تو امانت دی ہے مجھے, جا کے اس امانت کو میں نے واپس کرنا ہے. اسی طرح آپ کیا بات کرتے ہیں, کس گاؤں سے آپ آ رہے ہیں حضرت بابو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے چلتا کام. وہ بڑی اونچی چیز ہے. کہتے ہیں اچھا پھر جیسے ہی کرتے ہیں, کہتے ہیں میں اس کو آزماتا ہوں ذرا, یہ ڈرامہ کر رہا ہے یہ سچ آدمی ہے.
اچھا ایسے کرو، چلو یہی بات نہیں مانتے تم، آگے بات کرتے ہیں. پھر کیا کہتے ایسے کرو کہ یہ اور پیسے لے لو مجھ سے، بکری مجھے فروخت کر دو. اس سے آسان طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. میں نے تو سفر کرنے بکری ساتھ لے جاؤں گا، دودھ بھی پیوں گا، پتہ ہی آپ کو مسافر آدمی ہوں. پیسے پکڑیں آپ، بکری مجھے دے دیں، تو کل جب آپ جائیں گے شام کو، تو یہ تو ایک عام بات ہے کہ بھیڑیا کھا جاتے ہیں بکریوں کو. تو آپ نے بس یہ کہتے ہیں بھیڑیا کھا گیا بکریوں کو، تو میں کیا کروں، مجھے کیا پتا کدھر کی بکری ہے. تیرا کام بھی بن جائے گا، میرا کام بھی بن جائے گا. وہ کون سا یہاں دیکھ رہا ہے تیرا مالک. تو اس نے جواب دینے سے پہلے حضرت عمر کے چہرے کو دیکھا غور سے کہ آدمی تو ایسا نہیں ہے، باتیں کیسے کر رہے ہیں. دیہاتی تھا لیکن نور نبوت نظر آ رہا تھا نا اس میں سے. پہلے دیکھ رہا ہوں، دیکھتا رہا چہرہ، یہ آدمی کون ہے. تو ایک جواب دیا اس نے اسی اسٹینڈرڈ کا. وہ تو یہاں نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کوئی جو تو ڈر رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ حاضر فائن اللہ، یا تو کیسا انسان ہے. تو اللہ کہاں ہے مجھے بتاؤ. وہ تو نہیں دیکھ رہا، تو اللہ نہیں دیکھ رہا. اللہ، یہ ہے احساس. سمجھ گیا؟ یہ احساس طلبی ہے کہ اس کو تو کہہ رہا ہے مالک تو نہیں دیکھے گا. نہیں پوچھے تو وہ پوچھنے والا ہے پہلے. تو وہ مالک تو پھر بھی بہت دور ہے. موت میں اب اس فلسفہ آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث نکل کے کیا فلسفہ کے پیچھے. فلسفہ یہ ہے کہ مالک کو میں نے کیا جواب دینا ہے. سب سے پہلے تو موت میرے آگے ہے. ابھی میں مر جاتا ہوں تو مالک تو نہیں پوچھے گا، لیکن جس نے پوچھنا ہے وہ تو ابھی پوچھ سکتا ہے. اسے ایک سیکنڈ پوچھ سکتا ہے کہ ہاں بتا تو نے وہ کیوں کام کیا تھا. تو کسی وقت بھی مجھے اس کے پاس واپس جانا ہے. یہ احساس تھا اس کے اندر. یہ احساس چاہیے ہمارے اندر. اللہ اکبر، کہ جب ہم کوئی غلط کام کچھ کر رہے ہیں، یہ احساس ہمارے اندر ہو جائے یہ کیا کرنے لگا تو پاگل، یہ کیا کام کر رہے، تجھے پتہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. کیا جواب دے گا تو اللہ کو؟ وہ یہاں شل ہو جائیں گے آدمی. بس جب یہ انسان ہو گیا سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آ جاتی ہے کہ یہ بندہ میرا بن گیا. اب سب بیٹھے نا، غوث کتب بھی بیٹھے نا، سارے جتنے بھی ہیں. یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر بات بنتی ہے. نہ یہ اماموں سے بنتی ہے، ناڑیوں سے بنتی ہے، ظاہر سے نہیں بنتی ہے بات. ظاہر تبدیل ہونے سے انسان نہیں بنتا ہے، بلکہ اور خطرہ ہوتا ہے اس میں. انسان اللہ کا اس وقت اللہ کا بندہ بنتا ہے جب اس کے اندر بھی تبدیل ہو جائے. بھی بات کر رہا ہوں ساتھ میں، اندر بھی ساتھ میں تبدیل ہو ظاہر کے، تب جا کے انسان کی بات بنتی ہے. تو جب اس نے یہ بات کی فائن اللہ، تو پھر یک لخت حضرت عمر کی زبان سے کیا فکر نکلا. سبحان اللہ. اللہ دیکھ کے فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے. جب تک ایسے انسان امت میں رہیں گے تو زمین پہ کہیں گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ اتنی بڑی نور نبوت سے زبان سے نکلا فکرہ تھا، صحبت نبوت کا اثر تھا، کہ تا قیامت تک یہ ثبت ہو گیا فکرہ کہ جو کوئی بھی انسان اپنے گھر کو، اپنے وجود کو، اپنے بچوں کو، اپنی جگہوں کو، اپنے محلات کو، جو کوئی بھی انسان گناہ سے پاک رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہو، اس کے اندر یہ احساس ہوگا. جس میں یہ احساس نہیں ہوگا وہ گناہ سے پاک ہو ہی نہیں سکتا. جس میں یہ احساس ہوگا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. فیصلہ ہو گیا، ڈن ہو گیا. اگر آپ اور میں گناہ سے بچنا چاہتے ہیں یا کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی چیز ہوگی. وہ کیا چیز؟ احساس جواب طلبی، کسی کو جواب دہی کا احساس کہ کوئی پوچھے گا مجھ سے، میرا کوئی باس ہوگا، وہ بلند جتنے درجے پہ اس کو بلند کرتے چلے جائیں گے آپ. اس کا ایک سطح نہیں ہے. سبحان اللہ. جنتیں کتنی ہیں؟ 100 سے بھی زیادہ. اللہ کی رضا کتنی ہے اس کو پوچھی نا. جس درجے پہ آپ کا احساس اور میرا احساس، انسان کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، یاد رکھیں جتنا جلدی بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا، اسی قدر انسان کے درجات اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا زندگی کا. سبحان اللہ. خوب کھاؤ، خوب پہنو، خوب ماشاءاللہ دنیا کو انجوائے کرو. 4 بیویوں کا آپ کو اجازت دی ہے ماشاءاللہ. کھانے کے لیے اللہ نے آپ کو چکن بھی دی ہے، مرغی بھی دی ہے، فش بھی دی ہے، بھی دی ہیں،
کیلے بھی دیے ہیں، خوب کھاؤ، جو تھانا انار پیو ماشاءاللہ، کہیں رکاوٹ نہ ڈالی آپ کو، سوائے 30 دن کے اللہ پاک نے کہیں نہیں کہا آپ کہ بھئی آپ یہ جو ہے نہ کھاؤ. کہا کہ اگر اللہ کہتے 1 سال کہتے ہیں تم نہیں کھا سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے باپ کا ہی ہے، نہیں کہیں گے. جب 30 دن ہم چپ ہو جاتے ہیں چپ ہو کے بیٹھے کیا کریں گے؟ اللہ منع کر دیا تو اللہ کہتے 1 سال، ہم کیا کریں؟ کتنا کریم اور رحیم ہے، اس نے جو چاہے کھاؤ. بیوی سے جب بھی نہیں روکا اللہ پاک نے، بیوی کے پاس چلو جاؤ مزے کرو عیش کرو، رمضان میں بھی کہتے کتنا کریم ہے، اس سے نہیں روکا. بس کہ لیکن میرا کام جو کرو میں نے تمہیں بتایا ہے، میرا کام کرو کہ اپنے احساسوں کو اتنا بلند رکھو جیسے صحابہ کرام کے احساس تھے. الحمدللہ تو میں تم سے راضی ہوتا چلاؤں گا، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے سبحان اللہ تو زمین و آسمان سے اس کی رحمتیں برسا دیتا ہے. رونے کی کیا بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. مسلمان ہو کے روئیں. ذرا ہم اپنے ملکوں میں نظر تو ماریں. آپ کبھی اس ملک کا بہانہ لے رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ایسے کرتا ہے، فلاں ملک ہمارا دشمن ہے، یہ قوم ہمیں یہ نام لے کے کیا بتاؤں، کہتے نہیں دوسروں میں ذلیل کرتے رہتے ہیں. سب سے بڑے ذلیل تو ہم ہیں جس نے اپنے خدا کو چھوڑا ہوا ہے. فانساہم انفسہم. ایک جماعت یہ پڑ گیا ہمارا کہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے اور پھر الزامات دیتے ہیں، کبھی اس قوم کو دے رہے ہیں، کبھی اس قوم کو دے رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہو گئے، یہ فلاں دشمن ہو گئے ہیں، فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے. کوئی کسی کیا کر سکتا ہے؟ جب تم اللہ کے دوست ہو جاؤ تو ختم معاملہ. بس ہمیں چاہیے ایک کام کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق اپنے مضبوط کر لیں. کھانا بھی وہ دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، بیماروں کو شفا دے دیتا ہے، لاچاروں کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، شفا دے دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، نور دے دیتا ہے، خوشحال کر دیتا ہے. سب کچھ کرنے والی اس کی ذات ہے، اسی سے دور. یہ کیسی حماقت ہے یار. اس سے نزدیک ہونے کے لیے کیا چیز چاہیے ہمیں؟ کہ ہم اس کو اپنا باس سمجھیں، کہ ہم سے پوچھے گا کل کہ تو بتاؤ تم یہ کیا بکواس کہی تم نے. پھر گناہ ہوگا مجھے بتائیں آپ، ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. تم نے کیا دیا؟ ہو نہیں سکتا گناہ ہو سکتا ہی نہیں گناہ ہو. میری بات سمجھ گئے اچھی طرح؟ بالکل دماغ میں اتر گئی یہ بات. کیا اتری ہے؟ میں تو آپ کو یہ تو لیکچر چل رہا ہے نا. کیا اتری ہے؟ کہ احساس جواب طلبی کو بلند کرنا چاہیے. آگے بات سمجھ میں؟ سمجھ گے پکی؟ چلے بند کر دوں بات، ہو گیا سب کا معاملہ. پاگل ہیں آپ. یہ تو لوگ اور کام کرتے ہیں ایسا، بس یہ کہہ کے چلو تقریر ہوگی. چلیے میں ایسی تقریر نہیں کرتا، میں آگے اس کی پھر علاج ہی بتاتا ہوں کہ کیسے بلند ہو. اور میں آپ چھٹی کر دوں. آپ نے بڑی اچھی تقریر کی جی، حضرت صاحب نے بڑی کمال کر دیا ماشاء اللہ، واہ جی واہ کیسا. میں پوچھوں ٹھیک ہو گیا کس طرح کرو گے؟ نہیں یہ تو نہیں پتا، میں وہ استاد نہیں ہوں. میرے اسٹوڈنٹ نا فرسٹ کلاس لیتے تھے ماشاء اللہ. میں پڑھاتا تھا نا، لیکچر تھا کالج میں پڑھاتا تھا الحمدللہ، بہت ہائی گریڈ میں جاتا تھا. بڑی منتیں کی میں کہا نہیں میں نہیں پڑھاتا، میں رضان دیا نا، میں تھوڑے دن کرتا ہوں کام اپنا. یہاں وہ لمبا ہی ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ. تو بہترین کلاس، میں تو اپنے اسٹوڈنٹ کو ہائی کلاس دلاتا ہوں نا انشاءاللہ. فرسٹ کلاس ملے گی آپ کو کہ میری باتیں مانیں گے، ورنہ یہیں سے فارغ کر دیتا. بھائی چلو میں لیکچر دیا نہیں بتا دیا، احساس نہیں ہے. بس پھر آپ مجھ سے پوچھیں آپ چیز تو سمجھ گئے لیکن یہ احساس پیدا کیسے کریں؟ پوچھیں نا، آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں نا تو آپ بھاگ کہاں رہے تھے آپ؟ سمجھے؟ اللہ میری باتیں کرنے کو عجیب انداز ہے، میں سمجھ نہیں آتا کیا باتیں کرتا ہوں میں. اب یہ سوچیں جب یہ چیز ہو گئی ہے، اللہ کرے ہمارے احساس بلند ہو تو تبھی کام بنے گا. اب کریں کیسے اس کو بلند؟ ہے نا؟ کس طرح سے احساس خود طلبی ہے جو ختم ہو چکا ہے، ختم ہو گیا تو ہم تو گئے کام سے. اب اس کو ہم بلند در بلند کرتے چلے جاتے ہیں. اس کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے، بڑا واضح بتایا ہے. آپ کو نہیں پتا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ جیسے جیسے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، دیکھیں آپ
کہ جیسے جیسے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے سب سے پہلے چیز جو اس میں پیدا ہوتی ہے، جو نور پیدا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، سن لیں آپ، سب سے پہلے جو چیز اس کے جا کر دل پہ ٹچ کرتی ہے وہی احساس جواب طلبی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر دوستو، تماشا نہیں ہے۔ جب بھی اللہ نے کیا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اتنا خطرناک دور ہے کہ جب بیٹھ گئی یہ دنیا پوری، احساس بالکل ختم ہو چکے ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، بچوں کے، ختم بالکل۔ تو اس وقت اتنی سخت ضرورت ہے اللہ کے ذکر کی، اور واحد یہ اللہ کا ذکر بچائے گا، واحد اللہ کا ذکر بچائے گا۔ اس امت کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سوال اس دشمن سے نکلنے نہیں، کیونکہ جب تک احساس پیدا نہیں ہوا، اور جیسے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ، سب سے پہلے اس کے اندر احساس جو پیدا ہونا شروع ہوتا ہے وہ کیا؟ اللہ ہے، سبحان اللہ، اللہ ہی کہتے ہیں نا، اس میں اللہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جتنا جتنا اس میں سینس ڈیولپ ہوگا، جتنے اخلاص کے ساتھ وہ الحمدللہ اللہ کے ذکر کی طرف چلے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، کثرت کے ساتھ کرے گا۔ کثرت جو ذکر کی وہ یہ نہیں ہے، گنتیوں پہ نہیں ہوتی کہ ہم اتنا ذکر کر رہے ہیں، اتنا، یہ کوئی رزلٹ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے ذکر کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، ہیبت، جلال، جمال، کمال وہ دل کے اندر اترنا شروع ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کا ذکر کا اثر۔ اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہیبت، قدرت، جلال، جمال، کمال دل پہ اترنا شروع ہوگا، اس میں ذات اللہ سے الحمدللہ تعلق مع اللہ اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تعلق مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے اللہ کے ساتھ، اور اس کو یقین اتنا پکا شروع ہو جاتا ہے کرنے کا، اتنا احساس اس کا جاگ جاتا ہے کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، یار جی میں کام نہیں کرتا، اس کو ہر وقت اللہ کا خوف طاری رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی کہے گا، پہلے ہم تو کہتے ہیں بندہ کی کہے گا، میں نے نہیں کام کیا تو یا میں لیٹ ہو گیا تو باس کیا کہے گا، فلاں ہو گیا تو فلاں کیا کہے گا، یہ میں نے کہیں گے، یہ کہتے ہیں نا، پھر وہ بندہ اس کے منہ سے ایک ہی چیز نکلتی ہے، یا میں نے یہ کام کیا تو اللہ کیا کہے گا۔ یہ تو خیانت ہے اس طرح اس کو، سبحان اللہ۔ پھر وہ جو حقوق ادا کرتا ہے ساری دنیا کے، اس احساس سے کہ اگر یار میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کیا کہے گا، اپنے میں بیوی کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کیا کہے گا، یار میں اس کے پاس ناک کام کرتا ہوں، اگر میں اس کا صحیح کام نہیں کیا تو اللہ کیا کہے گا میرے طرف رکھنا۔ دیکھا آپ نے، بس اللہ ہی، اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا، وہ کر ہی نہیں سکتا کوئی کام۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوا اور ذکر کر رہا ہے، ذکر اثر نہیں ہوا اس پر، یہ بتا رہا ہوں آپ، اس سے جج کریں اپنے آپ کو کہ زندگی سے یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں ہمارے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے تعلق کی وجہ سے۔ اللہ کیا کہے گا یہ میں نے نہیں کیا، کیا ہوگا کہ آپ کی غصے ختم ہو جائیں گے، بیوی کے ساتھ غصہ، بیوی کا خاوند کے ساتھ غصہ، حقوق آ جائیں گے ایک دم دنیا کے اندر، الحمدللہ۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ آ گئی میری؟ اسی وجہ سے کہ پورے معاشرے کے اندر، پوری دنیا میں ظلم ہے، جیسا وہ کہہ دیا حضرت عمر نے کہ جہاں یہ چیز ہوگی وہاں ظلم نہیں ہو سکتا، بات ختم ہو گئی بس۔ حضرت عمر کی زبان سے جو بات نکلی تو وہ تو اللہ بھی تائید کر دیتا تھا، اللہ بھی تائید کرتا تھا۔ جو کہتے تھے یا رسول اللہ ایسے ہو جائے تو ایسے ہے، ابھی نبی ہم سوچ ہی رہے تو اوپر سے آیت آ جاتی تھی کہ جو عمر نے کہا وہ صحیح کہہ رہا ہے، اللہ ویسے تو نہیں کہا نبی۔ تو جس عمر نے زبان سے کہہ دیا کہ اگر تم اپنے معاشرے کو زندہ کرنا چاہتے کوئی چیز نہیں کرے گی، اللہ کا ذکر کرو، یعنی یہ میسج دیا ہے ذکر اللہ کا، اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہارے احساس میں، اور جب وہ زمانہ آ جائے جب یہ ختم، خرافات اتنی بڑھ جائیں، دور ایسا آ جائے تو پھر تو کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا، بس ذکر کو نہ چھوڑنا، انشاءاللہ احساس بڑھتا چلا جائے گا۔ یار میں جواب کیسے دوں گا، میں اس کو اللہ کا جواب کیسے دوں گا، مجال ہے کوئی غلط بات ہمارے سے ہو جائے۔ اب آگے نا بات سمجھ میں، یہ ہے اللہ کا ذکر، تو اس پہ ہم کتنا کتنا شکر کریں۔ پورے دیکھیں پورے بولٹن کے اندر یہی لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ممتاز لگے گا۔ تو کیا خالی جائے گا یہ ذکر؟ نہیں جائے گا۔
کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا ذکر آپ کریں اور آپ خالی ہو جائیں، نہیں ہوگا، ضرور اس کا پھل ملتا ہے الحمدللہ. ہو یس ڈیفینیٹلی. بس تھوڑے سے ہمت کے ساتھ لگیں، خود کوشش کریں، نفس و شیطان کو پہچانیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آج ایک احساس میں نے بتایا آپ کو کہ جس وقت گناہ ہونے لگے، اب نفس و شیطان آنے لگے، تو فوراً سمجھیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، احساس کم ہو رہا ہے. تو پھر ہم کیا کریں، تسبیح پکڑیں. یہ نہیں کہ حضرت کا 120 کر لو، 50 کر لو، 60 کر لو، نہیں، فوراً تسبیح پکڑ، اللہ کا ذکر شروع ہو جاؤ. کہ اس احساس پیدا کیوں ہوا میرے اندر میں یہ کام، مجھے اللہ کا خوف کیوں نہیں آ رہا اس بات سے. آپ خود سوچیں کہ دیکھیں، جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا الحمدللہ کسی پولیس کی ضرورت نہیں پڑے گی. گڈیری کے پاس کوئی پولیس تھا جس نے گڈیری نے کہا، شیفورڈ نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ فائن اللہ کا ہے، اس کو کس چیز کا خوف تھا؟ پولیس اس کے پیچھے تھی یا کوئی جاسوسی کر رہا تھا، کوئی سی آئی ڈی تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. اس کو گناہوں سے کون بچا رہا تھا؟ اللہ بچا رہا تھا، اللہ بچا رہا تھا. آج آپ جاتے ہیں اسٹور کے اندر، آپ چوریاں کیوں نہیں کرتے اسٹور کے اندر؟ ہمارے تو لوگ کو چوری کیوں نہیں کرتے؟ یار کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹیکنالوجی آ گئی نا، کیمرہ لگا ہے یا فلاں سیکورٹی والا لگا ہے، ڈرتا ہے چور، اس وجہ سے نہیں کر رہا. جیسے کیمرہ شامل ہوتا تو فوراً چوری کرتا ہے. سمجھ نہیں بات؟ لیکن مومن کی کیا شان ہے الحمدللہ، وہ چوری کیوں نہیں کرتا؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. ہائے ہائے، نفس کسی کا نہیں مرا ہوتا. کوئی نامرد نہیں بیٹھے آپ، سب آپ مرد والے ہیں. آپ کو شوق ہے لڑکی کے پاس جاؤں، جناب پب میں جاؤں، شراب پیوں، ڈانس کروں. یا کوئی یہ فرشتے تو نہیں ہیں آپ، اندر تو سب کے ہیں. ہاں، سب کے اندر ہی شیطان گزرا ہے. ایسا کوئی نہیں مجھے نظر آیا کہ جس کے دل کے شوق نہ ہو. کون ہے جس کو عورت کا شوق نہ ہو، لڑکیوں کو شوق نہ ہو؟ سب کو ہے، سب مرد ہیں آپ سارے. تو ہمارے لوگ جو نہیں کرتے یہ کام، میں عجیب بات کروں، یہ شراب خانے میں نہیں جاتے، یہ فلاں نہیں جاتے، یہ بات ایک صاف بتا رہا ہوں کہ دنیا کی ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ یار دنیا کیا کہے گی، اور پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. وہ اندھیرا ہو تو سارے کام کرتے ہیں، پھر ان کے بھی کمپیوٹر بھی کھل جاتے ہیں، ان کی ٹیلی فون بھی کھل جاتی ہیں، سب کچھ کھل جاتے ہیں اکیلے میں. تب بدماشی سب چل پڑتی ہیں. شرابیں پیتے ہیں، میں نے ایسے گھر دیکھے مسلمانوں کے، عورت مرد جو شراب بیٹھتے ہیں پیتے ہیں، ان کے اس میں رکھی فریج میں شرابیں رکھی ہیں. جی ہاں، اسی معاشرے جہاں آپ رہتے ہیں. ہم نہیں لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، میں تو آبزرو کرتا ہوں معاشرے کو، میں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں آپ لوگوں سے. واللہ حیران ہوتا ہے دیکھیں یہ کیا، عیدی مناتے ہیں وہ جناب، سب کچھ کرتے ہیں، بچے ان کو قرآن بھی پڑھنے آتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ گھر میں شراب ہے ان کی. شام کو بیٹھتے ہیں میاں بیوی سب، بچے بھی ہوتے ہیں، لڑکیوں سے کہتے ہیں جائیں بوائے فرینڈ بنائیں اپنے، کیا کر رہے ہیں، بس کیا کر رہے ہیں، 14 سال کی بچی ہیں. یہ معاشرہ ہے ہمارا، مسلمان ہے وہ، آپ ان کو کافی نہیں کہہ سکتے. کیا ہوا؟ احساس اللہ کا ختم ہو چکا ہے. تب کیا جب تب جو ہے نا تو انسان اس طرح بن جاتا ہے، گناہوں کا گولا بن جاتا ہے. بھائی اس کو گرنے مت دو، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ نہ فقیروں سے صحیح ہوگا. اور ہمت نہ ہاریں، نا امید نہ ہو، بس تسبیح کو پکڑ لیں. اللہ، گناہ ہو جائے نا امید نہ ہو، زنا ہو جائے نا امید نہ ہو، شراب کا چسکی مالی نا امید نہ ہو، بدماشی ہوگی نا امید نہ ہو. ذاکر کے لیے یہی تو صفت ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے پاس آ گیا ہے. کہتے ہیں غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اللہ 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 مار دے 1,00,000 تسبیح الحمدللہ اللہ، توبہ کر کے اپنے احساس اونچا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا کہ بھائی کم از کم احساس ہے اس میں کہ جانتا ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے مجھ سے. بات سمجھ آ گئی نا میری؟ نقطہ سمجھ آ نہیں آتا؟ تو ذاکر تو بہت بڑی چیز بن جاتا ہے اللہ کے فضل سے. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تسبیح نکالیں. جو میں نے تسبیح دی ہے نا بڑی کام کی، ٹوٹے گی نہیں الحمدللہ. ٹھک اور شروع کر دیں ماشاء اللہ کا ذکر. اسی وقت ذرا نظر پڑ جائے کسی لڑکی پہ یا ادھر ادھر گناہ ہو جائے فلاں ہو جائے، ہم بھی کیوں ہوتے ہیں یار؟ اللہ کے دور ہے ہمارے سے. سبحان اللہ. ہمارے شہر اقرب من الورید، وہ تو ہمارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. ڈرنے کیا بات، ہم نا امید ہو گئے اور گناہ شروع کر دیتے ہیں. بس جی گناہ ہو گیا اب کیا فائدہ یار، نہیں کچھ نہیں، چلو یار کرتے ہیں. نہیں گناہ کو پھر فوراً تصویر اٹھا لیں گے دفعہ. اللہ تعالیٰ اللہ کا کوئی بات نہیں، چل تجھ سے گناہ ذکر تو کیا نا تو نے، تیرا احساس پھر بلند کر دیا ہم نے الحمدللہ. تو نا امید نہیں ہونا، گناہ ہو جائے. ذاکر کبھی نا امید نہیں ہوتا. تسبیح کو ہر وقت رکھیں، ذکر ہر وقت کرتے رہیں.
اتنا ذکر کرتے رہیں کہ تسبیح ہاتھ میں ہو جس وقت دنیا سے جا رہے ہوں. اللہ فرشتے بھی غرض کھا دیں گے یار مرتے وقت بے شک کتنا بدماش تھا, تسبیح تو پکڑی تھی اس نے. اللہ سبحان اللہ, تسبیح پکی نشانی دی ہے میں نے آپ کو. کس کس کے پاس ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. میری تسبیح کس نے لی ہوئی ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہاں آپ بھی لے لیں. تو بھائی جن کے پاس تصویریں ہیں بس ہاتھ میں تصویر رکھا رہے جیب میں الحمدللہ. کبھی پتہ نہیں کبھی موت آ جائے. میں اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے اتنا امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, یہ تصویر ہمیں بچا دے گی اللہ کی انشاءاللہ. موئی چیز ہے تصویر. کتنے لوگوں میں نہیں تصویریں مجھے بتا دینا, کتنے گھروں میں یہ تصویریں جو میں آپ سے ویسی باتیں کر رہا ہوں, یہیں کتنے لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ یہ عام بات ہے. یہ تو جنت کی کنجی مل گئی ہے الحمدللہ. ہاں یہ رنگ برنگی تصویر ملتی بھی گئی نہیں آپ کو. جائیں مجھے لا کے دکھا دیں کسی اسٹور سے, 10 پاؤنڈ آپ کو دیتا ہوں, مجھے ایک تصویر لا دیں گے. لیکن ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں, مجھے تصویر چاہیے. میں کہا یار تمہیں دی تو تھی. ہاں جی مجھے تو دی تھی, میں تمہاری بیوی کو بھی دی تھی. ہاں جی اس کو دی. تیسری کیوں چاہیے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تصویر اوپر ہوتی ہے میری بیوی ادھر ہوتی ہے, تو ہم جہاں میں نیچے تو چلو وہاں بھی رکھ لیتا ہوں تصویر. اس طرح بہت سے تو نہیں تصویر بنتی تھی. ایک ہی گھر میں 3-4 تصویر ایک آدمی کے لیے چاہیے, یہ تو نہیں ہو سکتا. ان کے پاس زیادہ ہیں واپس کر دیں چپ کر جاتی ہے نا بھائی. جو بیچارے جن کے پاس نہیں آدمی ان کو دے, اب تو شارٹیج ہو گئی کافی. تو یہ تصویر بہت کام کیا الحمدللہ. جنت کی کنجی ملی ہے ہم لوگوں کو جو اللہ نے دی ہے, صرف فضل قریشی کی جماعت کے پاس ہے. بالکل کسی نیکسٹ بندی کے پاس نہیں ملے گی آپ کہ کمال فضل قریشی رحمۃ اللہ کے تصویر. کمال ان کا بس سمجھنے کے لیے ہمیشہ بات کرتے تھے, اپنی جماعت کی بات کرتے تھے الحمدللہ. بڑی جماعتوں کی بات نہیں ہے. حضرت خود ٹھنڈے دل سے بڑے مراقبے کی دعا مانگتے تھے, یا اللہ تعالیٰ مجھے اور میری جماعت کو فضل قریشی کی حشر میں جھنڈے کے نیچے رکھنا. اب بتاؤ کیا جھنڈا ہوگا حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ کا, ایک کتب وقت کا جو دعا مانگ رہا ہے. یہ میں حضرت جی اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعا کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے اور میری جماعت کو حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ حشر کے اندر ان کی جھنڈے کے نیچے جگہ دینا. کتنے بڑا سلسلہ ہے یہ. ٹھیک ہے, سمجھ گئے بات آپ؟ بس اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ. میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں.